بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، چلو روزہ رکھیں، افطار چکھیں، سحری بھی کریں۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر باوز بلند ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ننھی منی بچیوں، ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں بچوں کا رمضان۔ رمضان مبارک کی بہاریں سب کے لیے ہوتی ہیں، بڑے ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، بچیاں ہوں، سب کے لیے رمضان اپنی برکتیں لے کر آیا کرتا ہے، اور رمضان ہمارے درمیان تشریف لایا، اور اب تو آہستہ آہستہ کر کر یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج جس وقت آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ ہے، اور 27ویں تاریخ رمضان کی کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ طاق رات ہوتی ہے، اور جو رمضان کے آخری عشرے کی 10 دنوں کی جو طاق راتیں ہیں ان میں سے کوئی سی رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر علماء فرماتے ہیں کہ جو 27ویں رات ہے وہ شب قدر ہو سکتی ہے۔ زیادہ ممکن صورت یہی ہے، زیادہ گمان اس پر ہے کہ یہ 27ویں تاریخ جو ہے کون سی رات ہوگی؟ شب قدر ہوگی، جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس میں آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبریل امین بھی آتے ہیں، ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان میں ویسے ہی بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اس رات کے اندر تو اور زیادہ اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس رات کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم نے عبادت کرنی ہے۔ تو بچوں، آپ یہ پروگرام دیکھیں گے تو یہاں پر جو آپ کو علم دین حاصل ہوگا، انفارمیشن حاصل ہوگی، ابھی انشاءاللہ تلاوت ہوگی، کلام بھی پڑھا جائے گا، تو یہ سب بھی نیک کام ہے، یہ سب بھی نیک کام ہے۔ تو اس کے اندر آپ توجہ سے شامل رہیں گے تو اس سے آپ کو نیکیاں ملیں گی، یعنی یہ بھی عبادت ہے بھائی، وہ جس کام میں نیکیاں ملے وہ عبادت ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے آپ نے اچھے انداز سے آج کے ہمارے اس پروگرام میں شامل رہنا ہے، اور درود پاک کی ہم فضیلت شامل کرتے ہیں سب سے پہلے نا، ٹھیک ہے؟ توجہ سے سنیں گے درود پاک کی فضیلت، آپ لوگوں کی بھی توجہ ہونی چاہیے۔ میں درود پاک کی فضیلت سناؤں گا، اس کے بعد آپ نے سنانی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مقابلہ کر لیں، کچھ ہمارے ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہے نا، تو یہ ٹیم ہوتی ہے اے اور یہ ہے ٹیم بی، تو آپس میں مقابلہ بھی ہوتا ہے، اور مقابلے میں جو ہے وہ ذرا جوش بڑھ جاتا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، تو اس میں جو ہے جوش میں سیکھنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اب سنیے آپ نے غور سے درود پاک کی فضیلت، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کریم کی تلاوت کی، قرآن کریم کی اللہ پاک کی حمد کی، اللہ پاک کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے پا لیا۔ کتنی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کے بعد اللہ پاک کی حمد کرنا، پھر نبی کریم پر درود پڑھنا، اور اس کے بعد رب سے، اللہ پاک سے مغفرت مانگنا۔ تو جو یہ کام کرے گا اس نے کیا کیا؟ بھلائی کو اپنی جگہ سے پا لیا، تلاش کر لیا۔ تو یہ ہے درود پاک کی فضیلت بھی، اور اس میں کئی اور چیزیں بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو درود پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم گزر جائے گا نا، کیونکہ فوری تو یاد ہو جاتا ہے، تھوڑا جب ٹائم آگے چلے آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی یاد ہے یا تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں بات کو بٹھایا تھا۔ پھر میں سنتا ہوں کہ اس کو یہ درود پاک کی فضیلت یاد ہوئی، کیونکہ اس میں بہت سارے اچھے کام شامل ہیں نا۔ تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج رات ہم کیا کریں؟ ہو سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے امی ابو سے پوچھ رہے ہیں ہم کیا کریں، تو بھائی یہ جو کام بتایا نا، یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، اللہ پاک کی حمد کر سکتے ہیں، نبی کریم پر
درود پڑھ سکتے ہیں اور اللہ پاک سے مغفرت مانگ سکتے ہیں. تو یہ 4 کام بھی آپ کر سکتے ہیں. اب کون سنا رہا ہے؟ ٹیم اے سے ٹیم بی سے؟ ٹیم اے سے ہاتھ اٹھ چکا ہے, ٹیم بی سے بھی ہاتھ اٹھ چکا ہے. دیکھتے ہیں کون زیادہ صحیح سناتا ہے. چلیں جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کی تلاوت کری اور اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھی اور ان پہ درود شریف بھیجا اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کری, اللہ پاک سے مغفرت طلب کی, اللہ پاک سے مغفرت مانگی, کیا ہوگا پھر؟ ثواب ملے گا. ثواب ملے گا. چلے بھائی انہوں نے اس طرح سے سنایا. جی آپ نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی, اللہ تعالیٰ پہ حمد پڑھی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی, اس نے بھلائی جو ایسا کرتا ہے اس نے بھلائی کو تلاش کر لیا. جی زبردست, ماشاء اللہ. تو ٹیم بی نے زیادہ اچھے طریقے سے سنائی نا, ٹھیک ہے. اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا, جو بھلائی تھی جو خیر تھی وہ اس نے پا لی, ٹھیک ہے. تو یہ کام ہم کریں گے اور آسان ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنا مشکل نہیں ہے. قرآن کریم پڑھیں, اس کے بعد کیا کریں؟ اللہ پاک کی حمد کریں, ٹھیک ہے. ویسے بھی حمد پڑھ سکتے ہیں, یا اگر ہم الحمدللہ رب العالمین کہیں تو یہ کیا؟ اللہ پاک کی حمد کرنا. حمد سمجھتے ہیں تعریف. تو اگر ہم الحمدللہ کہتے ہیں, سبحان اللہ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں, تو یہ کیا ہو گئی؟ حمد ہو گئی, اللہ پاک کی تعریف ہو گئی. اور درود پاک صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑھ سکتے ہیں. اچھا پھر اور چوتھی چیز کیا آتی ہے؟ اللہ پاک سے مغفرت طلب کی, مغفرت مانگی. تو یہ کیسے کریں گے؟ استغفر اللہ. کیا پڑھے؟ ہاں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب, یوں پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی من کلی ذنب, یہ پڑھ لیں. اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں تو یہ 4 کام ہو گئے. اور اس کے بعد پھر اللہ پاک سے اور دعا بھی کر لیں, اللہ پاک سے اور بھلائیاں مانگے تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. دعا کریں گے قبول ہوگی. تو ہمیں یہ نیک کام کرنے ہیں اس 27ویں رات میں بھی, اور باقی جو دن ہیں ان کے اندر بھی ان کاموں کا ہم نے اپنا معمول بنانا ہے. اب پروگرام آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. تلاوت, ترجمہ, تفسیر اور کلام وغیرہ پھر شامل کرتے ہیں. چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف, تلاوت قرآن پاک. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی تلاوت قرآن کریم ہم نے سن لی. اب کیا سننا ہے؟
ہاں ترجمہ، ٹرانسلیشن اور پھر اس کی کچھ ایکسپلینیشن، تفسیر جو ہے ہم سنیں گے. اور بڑی اہم یہ آیات ہے، قرآن کریم کی ساری آیات ہی اہم ہیں، اس میں بڑی اہم بات ہمیں سمجھائی گئی ہے، تو ہم نے توجہ سے سمجھنی ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، توجہ ہوگی انشاءاللہ عز و جل. جی آج ہم نے پارہ 28، کون سا پارہ؟ 28 اور سورہ ہے مجادلہ. کون سی سورت ہے؟ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 کی ہم نے تلاوت سنی ہے. اب ترجمہ سنتے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے بندے کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. ہم لوگ کہاں ہیں؟ زمین میں. تو ہمیں بھی اللہ پاک جانتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں سب کچھ اللہ پاک جانتا ہے. اچھا آگے فرمایا، جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو تو ان میں چوتھا اللہ ہی ہے. سرگوشی سمجھتے؟ سرگوشی جو سیکرٹ ہم بات کرتے ہیں نا کان میں ایک دوسرے کے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سرگوشی. کوئی کر کے دکھائے گا سرگوشی؟ وہ دیکھیں کر، ادھر دکھائیں بھائی، ان کو ادھر ہو جائے بھائی، تھوڑا سا کان ادھر کر لیں. ہاں آپ دوبارہ سے دکھائیں. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ہاں یہ سرگوشی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی ہوتا ہے، یعنی ہماری گفتگو کوئی نہیں سن رہا ہوتا نا، تو سرگوشی میں ہم کچھ بھی کسی کو بول رہے ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں یہاں قرآن پاک میں اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے، جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو تو ان میں چوتھا اللہ ہی ہے. یعنی اللہ جانتا ہے کہ یہ اس وقت جو ہے سب سے چھپا کے آدمی بات کر رہا ہے، یہ جو بھی بات کر رہا ہے اللہ پاک جانتا ہے. اور 5 کی سرگوشی ہو، 5 کہیں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ کوئی بات کر رہے ہوں چھپ کے سیکرٹ سب سے، تو وہاں پر کیا ہے فرمایا، تو اللہ ہی ان کا چھٹا ہوتا ہے. اور اس سے کم اور اس سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی 2-3 لوگ چھپ کے کوئی بات کر رہے ہیں، 5 لوگ چھپ کے بات کر رہے ہیں، یا کم یا زیادہ، ہر وقت جب بھی کوئی لوگوں سے چھپا کر بات کر رہا ہوگا اللہ سے چھپا نہیں سکتا. اچھا یہاں جو فرمایا گیا 3 ہو تو چوتھا اللہ ہے، 5 ہو تو چھٹا اللہ ہے. تو یہ اللہ پاک جو ہے وہ کس اعتبار سے کہ وہ جانتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. ایسا نہیں کہ جسم، کیونکہ اللہ پاک جسم سے تو پاک ہے، ہماری طرح تو نہیں ہے نا جیسے ہماری باڈی ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ پاک وہاں ہر چیز کو جانتا ہے، تو با اعتبار علم و قدرت کے وہ اللہ پاک وہاں پر موجود ہے. باقی ایسے کہ جسم ہوتا ہے، کوئی چیز موجود ہوتی ہے، اس سے تو اللہ پاک ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ذرا ہم نے سمجھنا ہے. اچھا فرمایا، اور اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہوں، پھر اللہ انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا. یہاں چھپ کے لوگوں سے کوئی بھی پلان کی، کوئی باتیں کی، کسی کے خلاف باتیں کی، تو اللہ سب کچھ جانتا ہے اور قیامت کے دن بتا دے گا کہ تم یہ کر رہے تھے. پھر جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جائے گی اگر ہم نے غلط قسم کی باتیں کی. پھر اللہ انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. تو اس کا آئیے اب خلاصہ کچھ سنتے ہیں مزید. کچھ تو میں نے بیان کیا، مزید اس کو سن لیتے ہیں کہ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ پاک جانتا ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ یعنی چھپا ہوا نہیں ہے. یہاں تک کہ جہاں کہیں 3 شخص سرگوشی سے بات کریں، چھپا کر بات کریں، اور اپنے راز آپس میں ایک دوسرے کو آہستہ آواز سے بتائیں، اور اپنی مشاورت پر کسی کو مطلع بھی نہ کریں، خبر بھی نہیں کریں، پلان بنایا چھپ کے ہیں، تو وہاں پر کیا ہوگا، تو ان میں چوتھا اللہ پاک ہی ہے جو ان کا مشاہدہ کر رہا ہے، یعنی انہیں دیکھ رہا ہے، اور ان کی سرگوشی اور ان کے رازوں کو اللہ پاک جانتا ہے. اور اگر 5 لوگ اس طرح سے بات کریں تو اللہ پاک ہی ان کا چھٹا ہوتا ہے. اور یہ کوئی تعداد پر نہیں ہے کہ 3 ہوں گے یا 6 یا 5 ہوں گے، بلکہ کم یا زیادہ کوئی بھی چھپا کر بات کرے. خلاصہ یہ ہوا کہ وہ سب سے چھپا سکتے ہیں، اللہ پاک سے چھپا نہیں سکتے. اللہ پاک اپنے علم و قدرت سے ان سب کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ پاک اپنے علم اور قدرت سے ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ہر بات کو جانتا ہے اور ہر چیز پر اس کا اختیار ہے، اس کا کنٹرول ہے، جسم کے اعتبار سے نہیں. ٹھیک ہے، جسم سے تو اللہ پاک ہے. اچھا، اور پھر اللہ پاک انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، اور انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا. اگر غلط قسم کی پلاننگز کی تو پھر اس کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا. اور بے شک اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ کیسا بولنا چاہیے؟ اچھا بولنا چاہیے. کوئی مشاورت بھی کرے بیٹھ کر
تو کن چیزوں کی کرنی چاہیے؟ اچھے باتوں کی، اچھے کاموں کی کریں گے تو اس پہ اچھا بدلہ ملے گا، اور کسی کو پھنسانے کی، کسی کو تنگ کرنے کی، کسی کے خلاف غیبتیں کریں، کوئی چغلیاں کریں، تو پھر اللہ پاک جانتا ہے اور پھر ویسے ہی بدلہ ملے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آپ سنیں گے، ہم کلام سنیں گے، اور انشاءاللہ مل کر، ہو سکا تو پڑھیں گے بھی، اور مل کر نہیں پڑھ سکے تو آنکھیں بند کر کر پہنچ جائیں گے مدینے، ٹھیک ہے؟ یہ 2-3 آپشن ہمارے پاس، یا تو مل کے پڑھیں یا چلے جائیں مدینے۔ اور کون سا کلام سنا رہے بھائی ہمارے نعت خواں؟ عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی ہے ہر مکان سے بالا، میٹھے نبی کا روضہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ ہاں، تو مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلتے ہیں کلام کی طرف۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلیٰ، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے ہر مکان سے بالا، میٹھے نبی کا روضہ عرش اولا سے اعلیٰ، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے ہر مکان سے بالا، میٹھے نبی کا روضہ عرش اولا سے اعلیٰ۔ کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد، کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد، کتنا ہے میٹھا میٹھا، کتنا ہے میٹھا میٹھا، میٹھے نبی کا روضہ کتنا ہے میٹھا میٹھا، میٹھے نبی کا روضہ عرش اولا سے اعلیٰ، میٹھے نبی کا روضہ عرش اولا سے اعلیٰ۔ مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، حصے میں اس کی آیا میٹھے نبی کا روضہ عرش اولا سے اعلیٰ۔ بادل گرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، بادل گرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا میٹھے نبی کا روضہ عرش اولا سے اعلیٰ، میٹھے نبی کا روضہ عرش اولا سے اعلیٰ۔ جس وقت روح دل سے اتار کی جدا ہو، جس وقت روح دل سے اتار کی جدا ہو، سامنے خدایا میٹھے نبی کا روضہ ہو، سامنے خدایا میٹھے نبی کا روضہ عرش اولا
سے بالا میٹھے نبی کا روزہ عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ عرش اولا سے اعلیٰ. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے. بہت خوبصورت کلام آپ نے سنایا. عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ، اور پروگرام ہے بچوں کا جی. اور آگے چلتے ہیں، اور پروگرام کے اندر اب ایک ایکٹیویٹی ہم شامل کرتے ہیں، اور ایکٹیویٹی میں کیا ہونے والا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں جی. تو سیگمنٹ ہے ایکٹیویٹی ٹائم. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. تو ایکٹیویٹی ٹائم میں ہم آ چکے ہیں، اور ایکٹیویٹی کے لیے کیا ہونے والا ہے بھائی؟ کون کون رہے؟ ہمیں تین چاہیے ہوں گے دونوں طرف سے. تین. آپ تو سنتے ہی نہیں ہیں توجہ سے، خالی ہاتھ اٹھا کے جواب دینے سے دلچسپی ہوتی ہے. چلے بھائی آپ آ جائیں اور آپ آ جائیں. آپ تو شامل ہوتے ہی رہتے نا. چلے ادھر سے یہ آ گئے. اور ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں بھائی؟ ٹیم بی سے چلے آپ آ جائیں اور آپ آ جائیں. ٹھیک ہے بھائی. تو یہ کیا ہوگا؟ آپ ادھر آ جائیں بھائی. یہاں پر آپ کو دکھ رہے ہیں یہ باکسز دکھ رہے ہیں، اس پہ سوالات لکھے ہوئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار اذان دی. دوسرا سوال، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کا عرس مبارک سفر کی کس تاریخ کو آتا ہے؟ پنجتن پاک جب کہا جاتا ہے تو اس سے کتنے لوگ مراد ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی. 3 ڈبے اور 3 بچے. 3 ڈبے اور 3 مائک کہاں ہیں؟ مائک دے دے میرے بچے جی. تو 3 بچے ہو گئے اور 3 ڈبے ہو گئے. کون کون بچے؟ نام سہل، زور سے. میلاد رضا، ثاقب علی. چلے جی. اور یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ کوائنس جو ہے اس پہ جواب موجود ہیں ان سوالات کے. ابھی رک جائیے گا. اور ادھر کی طرف موجود ہے ٹیم بی سے. بلال رضا، زور سے. بلال رضا، محمد حسین رضا، محمد امثال اشرف. ٹھیک ہے جی. آپ کے 3 سوالات نظر آ رہے ہیں. قرآن پاک کی منزلوں کی تعداد کتنی ہے؟ رمضان شریف کی کس تاریخ کو امام حسن کی پیدائش ہوئی؟ امیر اہل سنت کی سالگرہ رمضان شریف کی کس تاریخ کو آتی ہے؟ یہ سوالات ہیں، اور یہ کوائنس جو موجود ہے سامنے اس میں جوابات ہے. تو اپنا ایک ڈبہ آپ جو ہے خود سلیکٹ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، ایک باکس آپ سلیکٹ کر لیں اور پھر یہ کوائنس ڈالنا شروع کر دیں، اور پھر میں منگا لوں گا اپنے پاس آپ کے باکسز. دیکھتے ہیں کس کے جواب کتنوں کے ٹھیک نکلتے ہیں. سمجھ گئے؟ انڈرسٹینڈ؟ چلیں جی تو شروع کرتے ہیں. 1 2 3 جی. ٹائم بھی کم ہے آپ کے پاس. جلدی جواب جو ہو وہ اس کے اندر آپ ڈال دیے گا. کوائنز جلدی. چلے بھائی 10 سے کاؤنٹنگ شروع کریں. 10 9 0. چلے بھائی 0 ہو گیا بھائی. اب جس کا جو باکس تھا جس میں اس نے جواب ڈالیں وہ اٹھا کے لے آئے. باکس اٹھا لیں بھائی، اٹھا لیں. جس نے جو جواب ڈالا. آپ نے کس میں ڈالا؟ آپ نے اسی میں ڈالا تو وہ خالی رہے گا وہ باکس. مائک دیں بھائی جی. وہ باکس کا کیا کرنا ہے بھائی؟ وہ تیسرا باکس جو ہے وہ ادھر دیکھیں نا، وہ والے باکس کا کیا کرنا ہے؟ میں نے اس میں ڈال دیا. اس میں ڈال دیا تو انہوں نے بھی اس میں ڈال دیا. تو یہ ایک ہی ٹیم میں آپس میں کیا لڑائی ہو گئی؟ تو وہ تو آپ تو مل کے کھیلنا تھا بھائی، مل کے کرنا تھا. وہ ایک باکس وہ ادھر بھی لگ رہا مجھے خالی رہ گیا جی. 2 تو باکس اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں. وہ اس باکس کا کیا کرنا ہے جی؟ اس باکس کو ایسے ہی خالی چھوڑنا ہے. وہی ادھر آ جائے نا، بیچ میں آ جائے. چلے ادھر آ جائے سب لوگ، ادھر آ جائیں. یہاں ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیا ہو گیا ہے جی. 3 بچے ہم نے لیے تھے کیونکہ 3 باکسز تھے. یوں آ جائیں، یوں. ہاں باکسز والے بھی آ جائیں بھائی یہاں پر جی. تو یہ آپ کا باکس ہو گیا ہے، یوں پکڑے. اور یہ ہیں بغیر باکس کے بھائی. آ جائیں ادھر آ جائیں نا. کیا ہو گیا میرے بچے؟ اور ادھر سے کون ہے بھائی؟ یہ بغیر باکس کے رہ گئے. تو وہ ایک باکس جو تھا رہتا ہے اس میں ڈال لیتے بھائی. پہلے میں نے اس میں ڈالا، پھر آپ نے ڈال دیا تو ایک ہی باکس میں. اور آپ کا کیا مسئلہ ہوا؟ میں نے بھی اس میں ڈالا تھا. وہ انہوں نے بھی، اور آپ نے بھی اسی میں. وہ کہہ رہے ہیں پہلے میں نے ڈالا تھا. تو بھائی یہ ٹیمیں بنائی تھی آپس میں لڑنے کے لیے تھوڑی بنائی تھی، دوسری ٹیم سے مقابلے کے لیے بنائی تھی. خیر چلے بھائی دیکھتے ہیں. یہ آ گیا بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار اذان دی. اب ہم باکس کو یہ کھولا ہم نے. نام کیا آپ کا؟ سہل. سہل. ٹیم کون سی ہے؟
اے ٹیم بھول گئے؟ یہ انہوں نے کہا 2 بار اور ان کا جواب ہو چکا ہے غلط. ان کا جواب کیا ہو گیا ہے؟ غلط. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی تھی. جی چلے بھائی مائک اب آپ لے لیں رائٹ ہینڈ سے. کیا ہے سوال پڑھ کے بتائیں گے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الحنان کا عرس کب مبارک سفر کی کس تاریخ کو آتا ہاں کا عرس مبارک سفر کی کس تاریخ کو آتا ہے؟ کس کو آتا ہے؟ ہے؟ 25 تاریخ کو. یہ آپ نے اچھا یہ 25 اور ساتھ میں آیا ہے یہ آپ کا تھا تو وہ تو 25 وہ تو کہہ رہا 25 انہوں نے ہاں بھائی کوئی سا بھی لے لیں. چلے بھائی یہ کہہ رہے کوئی سا بھی لے لیں. کون سا صحیح ہے؟ ان کو مائک دیں بھائی رائٹ ہینڈ میں جلدی سے. آپ کو کیا لگتا ہے کون سا صحیح ہے؟ 39. یہ کیا ہے 39؟ چلے بھائی آپ کہہ رہے 39 تو جواب درست ہے. کون سا ہے؟ 25. سفر کی کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ 25 تاریخ کو. تو جواب ان کا والا صحیح ہو گیا. خیر ٹیم تو آپ پوری ہے نا بھائی، لیکن یہاں تو دونوں ٹیموں نے یہی کیا ہے کہ ایک ایک ڈبہ خالی چھوڑ دیا ہے. چلے بھائی یہ لیا ادھر، یہ آپ دے دیں ہمیں ادھر باکس اور مائک لے لیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد امسال اشرف. اور آپ کا کیا سوال لکھا ہے؟ امیر اہل سنت کے سالگرہ رمضان شریف کس تاریخ کو آتی کس تاریخ کو آتی ہے؟ 26. دیکھ لیتے ہیں بھائی کیا نکلا اندر سے. 26. کیا بات ہے امیر اہل سنت کی تو، اور یاد بھی ہونا چاہیے کیونکہ امیر اہل سنت کے مرید ہیں، ہم افطاری کہلاتے ہیں. تو ماشاءاللہ جواب آپ کا درست ہے. چلے بھائی یہ ادھر لیا ہے مائک لے لیں رائٹ ہینڈ سے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسان رضا. اور سوال کیا تھا آپ کا؟ قرآن پاک کی منزلوں کی تعداد کتنی ہے؟ چلیں کتنی ہے بھائی؟ 7. اور نکلا ہے 7 اور جواب ہو گیا ہے درست. تو آپ کے تو ایک ایک کی کوائن نکلا بھائی، تو آپ نے کدھر ڈال دیا تھا؟ جی آپ کا کوائن کہاں ہے؟ نہیں ہے. چلے اب ایک کام کرتے ہیں، آپ دونوں تو اپنی اپنی جگہ چلے آئے جنہوں نے کوائنز ہو گئے تھے. ٹھیک ہے آپ رہ گئے نا اور آپ رہ گئے، اور ایک ایک باکس بھی موجود ہے ابھی ہمارے پاس. تو دوبارہ کرا لیں مقابلہ بھائی. تو آپ نے جلدی سے جانا ہے، ہم 5 تک کاؤنٹنگ کریں گے، 5 سے کاؤنٹنگ ہوگی. ٹھیک ہے اور آپ نے جو ہے اس کا جواب ڈالنا ہے، کوائنز اس کے باکس میں ڈالنے ہیں. ٹھیک ہے بھائی ریڈی ہے؟ چلے ریڈی جائیں 5 4 3 2 1 0. جی کچھ تو ڈال لیں جو سمجھ میں آتا ہو. چلے بھائی لے کر آ جائیں، پھر باکس لے آئیں. پھر ایک اور موقع دیا گیا ہے، کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. جی یہ لائے ہیں آپ پنجتن پاک. جب کہا جاتا ہے تو اس سے کتنے مبارک لوگ مراد ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی کتنے ہوتے ہیں؟ 29. یہ آپ نے دیا 29. تو پنج کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ پنج 5. تو پنج تن یعنی 5 تن. تو پنجتن میں 29 کیسے ہوں گے میرے بچے؟ کتنے ہونے چاہیے؟ 5. ہاں پنج تن ہے نا، تن کہتے ہیں جسم کو اور پنج کہتے ہیں 5 کو. تو پنج تن یعنی 5 تن یعنی 5 افراد. تو 5 ہوں گے، 29 تو نہیں ہو سکتے تھے. خیر چلے سیکھنے کو مل گیا. اور مراد ہوتے کون کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما. تو یہ کتنے بن گئے؟ 5. ٹھیک ہے بھائی اب سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. سیکھنے کے لیے آئے تھے نا، یہ مقابلہ تو مقصد ہوتا ہے سکھانا. اور آپ کا کیا آ گیا بھائی؟ سوال کیا ہے؟ مائک لے لے سیدھے ہاتھ سے. رمضان شریف کی کس تاریخ کو امام حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی؟ کس کو ہوئی؟ 3 تاریخ. 3 تاریخ کو ہوئی. دیکھ لیتے بھائی کس تاریخ کو ہوئی. آپ کا پاس یہ نکل کر آیا ہے کتنی؟ 3. اور ہوئی تھی پتہ ہے کب؟ 15. رمضان کی کس تاریخ کو ہوئی تھی؟ 15 تاریخ کو. تو جواب دونوں کے غلط ہو گئے. تو سیگمنٹ ہے ہمارا ایکٹیویٹی ٹائم، اور اس کے اندر نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ٹیم اے سے ہوئی ہیں 2 مسٹیکس اور ٹیم بی سے ہوئی ہے 1 مسٹیک. تو اس طریقے سے یہ سیگمنٹ ٹیم بی جیت گئی ہے ماشاءاللہ. اور اب ہم پروگرام کے اندر شامل کرنے لگے ہیں ایک بیان. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے مجھ پر بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرے بیان کا ٹاپک ہے شب قدر کے فضائل۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ویسے تو رمضان شریف کی ہر گھڑی رحمتوں اور برکتوں سے بھری ہوئی ہے، اس مہینے میں ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور وہ رات شب قدر ہے۔ یہ بہت ہی برکتوں والی رات ہے۔ اس رات کو شب قدر کہنے کی ایک وجہ یہ ہے، اس رات میں ہونے والے نیک اعمال قبول ہوتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، جو مسلمان اس رات میں عبادت کرتے ہیں انہیں 1000 مہینے کا ثواب یعنی 83 ایئرس 4 منتھ سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ ایسی پیاری رات ہے کہ اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ اس رات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، یہ رات اللہ پاک نے صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا فرمائی ہے، اور آپ کے صدقے آپ کی امت کو یہ رات عطا فرمائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ پاک نے میری امت کو شب قدر عطا کی اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ پیارے بچوں، اس رات کے بارے میں ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر آتی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اور وہ سبز جھنڈا کعبہ شریف پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھلتے ہیں، وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان اس رات قیام، نماز یا اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہے اس سے سلام و مصافحہ کرو، نیز اس کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ چنانچہ صبح تک یہ سلسلہ رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبریل علیہ السلام، اللہ پاک نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ پاک نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک شراب کا عادی، دوسرے والدین کے نافرمان، تیسرے قطع رحمی کرنے والے یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والے، اور چوتھے وہ لوگ جو آپس میں عداوت یعنی دشمنی رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کرنے والے یعنی تعلق توڑنے والے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے بچوں، یہ رات بہت برکتوں والی ہے۔ اس رات کو فضول کاموں میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس رات کو اللہ پاک کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اس رات خوب عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جی، بیان ہم نے سنا اور اس میں ہم نے شب قدر کے فضائل اور برکات کو سنا۔ تو شب قدر 27ویں تاریخ بھی ہو سکتی ہے رمضان کی، اور اس کے حوالے سے زیادہ تر علماء کا کہنا ہے کہ یہی ہوتی ہے، تو اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس میں ہم نے زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، خوب نیکیاں حاصل کرنی ہے۔ اور آئیے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک نیکی۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میں ہوں ریان اتاری اور آج ہے 27واں روزہ۔ چلے دیکھتے ہیں 27ویں روزے کی کیا نیکی ہے۔ 27ویں روزے کی نیکی ہے یاسین شریف پڑھنا۔ ویسے تو قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یاسین شریف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، چلے دیکھتے ہیں اور بڑھتے ہیں آج کی نیکی کی طرف۔ آج سائنس کے پیریڈ میں مزہ آ گیا۔ کیوں؟ کوئی خاص ایکٹیویٹی ہوئی؟ دل کے بارے میں سر نے بڑی ہی انٹرسٹنگ انفارمیشن دی۔
کیا بتایا سر نے؟ دل بلڈ سرکولیشن اور باڈی میں آکسیجن پہنچانے کا کام کرتا ہے اور روزانہ تقریباً 1,15,000 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ اچھا، روزانہ تقریباً 1,15,000 بار دھڑکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا باتیں ہو رہی تھی بھائی؟ آج سر نے ہمیں دل کے بارے میں بڑی اچھی انفارمیشن دی ہے۔ اچھا، تو دل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو آپ کیا قرآن پاک کے دل کے بارے میں جانتے ہیں؟ قرآن پاک کا دل؟ جی، یاسین شریف قرآن پاک کا دل ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ کیا بات ہے، یعنی اگر ہم 2 بار پڑھے تو 20 قرآن پاک کا ثواب ملے گا؟ جی ہاں، انشاءاللہ ہم بھی یاسین شریف کی تلاوت کیا کریں گے انشاءاللہ۔ جی، تو آج کی نیکی میں ہم نے سورہ یاسین کے بارے میں سنا کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ تو سورہ یاسین بعض بچوں کو یاد بھی ہوتی ہے، یاد رہی ہیں تو یاد کرنی چاہیے، اور یاد نہیں بھی کر سکے تو دیکھ کر تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو کچھ صورتیں ہیں جن کو خاص طور پہ ہمیں پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، جیسے سورہ یاسین ہو گئی، سورہ رحمان، سورہ ملک۔ تو ان صورتوں کو قرآن پاک کی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ جی، تو اب ایک اور سیگمنٹ ہم شامل کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں، جس کا نام ہے آج کی حدیث۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ جی، آج کی حدیث سیگمنٹ ہے، اور اس میں حدیث پاک کو ہم یاد بھی کرتے ہیں، اور تھوڑا سا ہمارا مقابلہ ہوتا ہے وہ کس انداز سے کہ یہاں احادیث ہم نے لکھ کر لگائی ہوئی ہیں کی بھی ہیں، وہ آپ نے تلاش کرنی ہوتی ہے کہ جو آج حدیث پاک ہم یاد کرنے لگے ہیں۔ اور آج جو ہم حدیث یاد کر رہے ہیں، پہلے یاد کرنی ہے پھر تلاش کرنی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الوضوء مفتاح الصلاۃ، یعنی وضو نماز کی چابی ہے۔ اچھا، عربی میں پڑھیں گے تو الوضوء مفتاح الصلاۃ، الوضوء مفتاح الصلاۃ، الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی چابی ہے، الوضوء مفتاح الصلاۃ۔ کون سنائیں گے؟ ٹیم اے سے، ٹیم بی سے؟ ٹیم بی سے ہاتھ اٹھ گیا، مائک پہنچا دیں وہاں پر جلدی سے، لگتا ہے ٹیم بی صحیح سنا دے گی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الوضوء مفتاح الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو نماز کی چابی ہے۔ زبردست۔ ٹیم اے سے کون سنا رہا ہے؟ کوئی ایک سلیکٹ کر لیں اپنے میں سے، بس انہی سے سنیں گے، اور پھر غلطی ہو گئی تو پھر وہ پیچھے رہ جائے گا۔ جی چلیں آپ سنا دیں۔ الوضوء مفتاح الصلاۃ۔ اچھا، ایسا لگ رہا ہے آپ ہو بول رہے ہیں، آخر میں ہو نہیں ہے بلکہ الوضوء، ٹھیک ہے؟ مفتاح الصلاۃ، ترجمہ؟ وضو نماز کی چابی ہے۔ ہاں، اور ورڈ کیا ہے؟ الوضوء، ٹھیک ہے، ہو نہیں ہے۔ الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی چابی ہے۔ چابی ہوتی ہے تو تالا کھلتا ہے، چابی نہیں تو تالا نہیں کھلے گا۔ اگر وضو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی، اور وضو اگر صحیح نہیں کیا تو وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو وضو کو بھی ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور کوئی کام بھی صحیح جب ہوتا ہے جب ہم نے وہ سیکھا ہو۔ اگر سیکھا نہیں ہوگا تو وہ کام صحیح ہو سکتا ہے؟ بغیر سیکھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا۔ تو ہمیں وضو بھی صحیح سیکھنا چاہیے۔ چلے بھائی، اب آپ دونوں ہی کا کام ہے یہاں سے تلاش کر کے لائے دونوں۔ 1 2 3 ریڈی، جلدی سے نکال کے لانا ہے بھائی، نکال کے لانا ہے۔ چلے دونوں لے کر آ جائیں بھائی، دونوں لے کر آ جائیں ساتھ میں۔ یہ دونوں نے تلاش کر لیا بھائی، ایک ساتھ ہو گیا ہے، یوں کھڑے ہو جائیں۔ جی، الوضوء مفتاح الصلاۃ، آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں، دیکھ کر جس طریقے سے اس بورڈ پر لکھا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنی ڈائری میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پر جا سکتے ہیں، اس کو یہاں پر رکھ دیجئے۔ جی، تو پروگرام ہے بچوں کا رمضان، اس میں اچھی اچھی باتیں آپ کو سکھانے سمجھانے کی کوشش کی، اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آپ نے ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے اور نعرہ لگانا ہے، دعوت اسلامی بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، چلو روزہ رکھے، افطار چکھے، سحری بھی کریں۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان،
बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया